بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاہور سے شمال مغرب کی جانب ایک علاقہ ورقوں کی بار کے نام سے مشہور ہے۔ حاجی خلیفہ اسی علاقہ کے رہنے والے تھے۔ نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کے حملوں سے لاہور کے مضافات میں بے شمار آدمی قتل ہوئے، جن کی لاشیں بے کفن و دفن رہنے کے سبب بھیڑیوں نے کھائیں۔ اس لیے وہ مردم خور ہو گئے تھے اور اس قدر دلیر ہو گئے تھے کہ سواروں کو گھوڑے پر سے اتار کر پھاڑ ڈالتے تھے۔ اس لیے زراعت پیشہ لوگ درختوں پر بیٹھنے کی جگہ بنا کر کھیتی کی حفاظت کرتے۔ ایک رات کھیتی کی نگرانی کی غرض سے حاجی خلیفہ درخت پر بیٹھے تھے۔ جب آدھی رات ہوئی تو نیند نے زور ڈالنا شروع کیا۔ وہ رات چاندنی تھی۔ وہ درخت سے اتر کر گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ گاؤں سے پہلے راستہ کے ارد گرد دیواریں تھیں۔ اسی راستہ سے مال مویشی بھی گزر کر گاؤں میں پہنچتے تھے۔ حاجی خلیفہ انہی دیواروں کے درمیان سے گزر رہے تھے کہ دو آدم خور بھیڑیے ایک سامنے سے اور ایک پیچھے سے اس کی طرف بڑھنا شروع ہوئے۔ ان کے گھیرنے کی وجہ سے خلیفہ صاحب گھبرا گئے۔ دونوں بھیڑیے یکدم حملہ آور ہوئے تو حاجی خلیفہ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجب نظارہ دیکھا کہ ایک بھیڑیا چیختا ہوا ایک دیوار سے باہر جا گرا، جبکہ دوسرا بھیڑیا چیختا ہوا دوسری دیوار سے باہر جا گرا، جبکہ خلیفہ صاحب بخیریت گھر پہنچ گئے۔ یہ واقعہ حاجی خلیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ضعیف العمری میں خود صاحبزادہ سلطان حامد رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مناقب سلطانی کے مصنف ہیں، کو سنایا۔ انہوں نے مزید دو واقعات بھی بیان کیے۔ انہوں نے بیان کیا کہ مدت بعد مجھے کعبہ شریف کے حج کا شوق دامن گیر ہوا۔ میں روانہ ہوا جہاز میں سوار تھے کہ تقدیر الہی سے مخالف سمت سے آنے والی ہوا کے سبب جہاز کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا۔ غرق ہونے کو تھا کہ قدرت الہی سے صحیح سلامت کنارے پر جا پہنچا۔ جب ہم حج سے واپس آ کر گھر پہنچے تو مجھے کسی کامل ہستی سے روحانی فیض حاصل کرنے کا شوق ہوا۔ میں جا بجا تلاش کرتا رہا مگر کسی جگہ سے میرا دل قرار نہ پا سکا۔ ایک رات میں نے خواب میں ایک کامل ولی اللہ کی زیارت کا شرف حاصل کیا، جس نے مجھے فرمایا کہ بیٹا ہماری طرف آؤ۔ میں نے عرض کیا حضرت آپ کون ہیں؟ فرمایا میں سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ہوں۔ میں نے دوبارہ عرض کرتے ہوئے پوچھا کہ آپ کا مکان کہاں ہے؟ فرمایا دریائے چناب کے کنارے۔ دوسرے روز میں نے سفر شروع کیا۔ دریائے چناب کے کنارے کنارے پوچھتا پوچھتا خانقاہ مقدس پر پہنچ گیا۔ خانقاہ مقدس پر ادب و آداب اور عقیدت مندی سے کافی دن گزارنے کے بعد واپسی کا ارادہ کیا۔ ابھی میں خانقاہ مقدس میں ہی تھا تو مجھے فرمایا حاجی تم ہم سے جدا ہونا چاہتے ہو؟ تمہیں واپس جانے کی اجازت نہیں، تم بہت عرصہ ہمارے پاس رہو گے۔ ہم اسی رات سے تمہارے نگہبان بن کر جا بجا تمہاری حفاظت کرتے آئے ہیں۔ جس رات تمہیں دو بھیڑیوں نے آگے پیچھے سے گھیر لیا تھا، ہم نے ان میں سے ایک کو ایک دیوار پر سے اور دوسری کو دوسری دیوار پر سے باہر پھینک دیا تھا۔ تم کعبہ شریف حج کرنے گئے تو تمہارے سفر کے دوران تمہاری خاطر ٹوٹے ہوئے جہاز کو صحیح سلامت کنارے پر پہنچایا اور تمہاری رہبری کر کے تمہیں یہاں تک لے آئے۔ تمہیں ہماری محافظت کا احساس نہیں؟ حاجی خلیفہ کو سلطان الفقراء حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی ہمہ وقت حضوری حاصل تھی۔ وہ جس وقت بھی چاہتے حق باہو رحمۃ اللہ علیہ کی حضوری حاصل کرتے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کر کے جواب حاصل کرتے۔ سینکڑوں آدمی حاجی خلیفہ سے سوال کیا کرتے جن کا جواب فوری طور پر دے دیا کرتے۔ صاحبزادہ سلطان حامد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان دنوں میں عاقل و بالغ یا قریباً بالغ تھا تو حاجی خلیفہ ضعیف العمر تھے۔ ہم دونوں بھائی یعنی مخدوم حافظ صالح محمد رحمۃ اللہ علیہ
اور سلطان حامد رحمۃ اللہ علیہ حاجی خلیفہ سے علیحدگی میں سوال پوچھتے، جن کا مناسب جواب تھوڑی دیر کے مراقبہ کے بعد دے دیتے۔ حاجی خلیفہ نے سلطان الفقراء رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق ظاہری حیات کا بقیہ حصہ دربار عالیہ پر ہی بسر کیا۔ ان کا جنازہ دربار شریف پر ہی ہوا اور یہیں کے قبرستان میں مدفون ہوئے۔ ان کا وصال سجادہ نشین چوتھے حضرت سلطان غلام باہو رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ہوا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔